سورت التحریم مدنی سورت ہے، 12 آیات ہیں، 247 کلمات ہیں اور 1060 حروف ہیں۔ سورت التغابن میں آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ازواج اور اولاد کو انسان کا دشمن قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورت الطلاق میں ازواج کی عداوت کا نتیجہ یعنی طلاق، اور عداوت کے بعد انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں بات کی گئی کہ طلاق دینے کے باوجود بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اسکنوہن من حیث سکنتم، اور پھر فامسکوہن بمعروف او فارقوہن بمعروف، اور اسی طرح عداوت اولاد انسان کو مجبور کرتی ہے کہ انسان اس کے حقوق ادا نہ کرے۔ تو ہمیں سورۃ الطلاق کے آخر میں یہ بھی پتہ چلا کہ بچپن میں ہی جو نان نفقے کا حق ہے، یعنی اولاد کو یا بچوں کو جو بچپن میں دودھ پینے کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے باپ کیا کیا کوششیں کرے، اور نان نفقے سے متعلق بھی آداب بتائے گئے۔ اس کے بعد سورۃ التحریم جس میں اولاد کے دیگر حقوق کا یعنی ازواج و اولاد یا اہل و عیال کے دیگر حقوق کا ذکر کیا گیا، اور وہ حقوق ہیں ان کے تعلیم و تربیت کے حقوق۔ تو اس صورت میں خاص طور پر ان پہ بات کی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی محبت اور نفرت اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ جہاں وہ عداوت میں، نفرت میں، اللہ کی ناراضگی والے کام نہ کرے، وہاں وہ محبت میں بھی ایسا کوئی کام نہ کرے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ تو یہاں اس نظریے کو بھی بہت اچھی طرح واضح کیا گیا کہ انسان کے ایمان کا انحصار کس پر ہے کہ نفرت اور محبت دونوں میں وہ حدود الہی کا پاس کرے، اللہ کا حکم ہر چیز سے بالا ہو، اللہ کا حکم ہر چیز سے اہم ہو، خواہ وہ کوئی بھی معاملہ ہو، یعنی اللہ کی اطاعت جذبات سے اوپر اٹھ کر کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا کیا ہے؟ حرف ندا۔ منادا کیا ہے؟ نبی۔ اور منادا جو ہے یہ معرف باللام ہے، النبی ہے۔ تو جب منادا معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادا کے بیچ میں ایہا آتا ہے۔ کوئی اور مثال؟ مثلا یا ایہا الرسول، یا ایہا الناس، بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی، کیونکہ اگر ہم ایہا بیچ میں نہ لگائیں تو کیسے پڑھیں گے؟ یا النبی، یا الرسول، یا الناس، تو وہ بولنے میں کیا لگے گا؟ تو یہاں پر ایہا جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں ایک طرح سے ایک خوبصورت تعلق بھی پیدا کرتا ہے اور کلام کی خوبصورتی کا سبب بھی ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پیچھے سورۃ الطلاق بھی کس سے شروع ہوئی؟ یا ایہا النبی سے، اور یہاں بھی اسی طرح خطاب ہے۔ یا ایہا النبی، لما، کیوں؟ لما اصل میں لما تھا، لما، لی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واسطے، کے لیے، اور ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا؟ استفہامیہ جب ماں ہوتا ہے، لی ماں یعنی کیا لیے، یعنی کس کے لیے، کس وجہ سے، کیوں؟ اور الف جو ہے تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا، تو لما کیا رہ گیا؟ لما۔ اگر اس کو پورا پڑھا جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تو اس کے مقابلے میں کیا خوبصورت ہے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اور تحرم کون سا باب ہے؟ تفعیل، تحریم سے، سورت کا نام بھی تحریم اسی سے ہے۔ ما احل اللہ لما تحرم، کیوں آپ حرام قرار دیتے ہیں؟ کس کے لیے حرام قرار دیتے ہیں؟ ما جو، احل اللہ حلال کر دیا ہے اللہ نے۔ احلہ کون سا باب ہے؟ افعال ہے، احل یحل احلال، جی
احل اللہ لک، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے. کیا حلال قرار دیا ہے؟ یہاں پر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اس واقعے کو احادیث کی بعض کتاب نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد اپنی تمام ازواج کے پاس چکر لگایا کرتے تھے، یعنی تھوڑی تھوڑی دیر ہر ایک زوجہ محترمہ کے پاس جاتے اور ان کا حال چال پوچھتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے. تو اسی میں ایک مرتبہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کسی نے شہد بھیجا، تو انہوں نے آپ کو شہد آفر کیا. شہد پینے میں کچھ دیر لگ گئی، تو وہ دیر جو تھی وہ دراصل وہ لمحات تھے جو دیگر ازواج کے حق میں سے تھے. اس پر بعض ازواج کو حضرت زینب سے رقابت ہوئی. رقابت کیا ہوتا ہے؟ جیلسی. اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے آپس میں ایک منصوبہ بنایا، اور وہ کیا تھا کہ جب آپ وہاں سے ان کے پاس آئیں تو آپ سے پوچھیں کہ کیا آپ نے مغافیر پیا ہے. مغافیر ایک بوٹی ہوتی ہے جس کے استعمال سے اسمیل آتی ہے سانس میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز پسند نہیں تھی کہ جس سے آپ کے منہ میں کوئی بسان پیدا ہو. حضرت حفصہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی، اور جب حضرت عائشہ کے پاس آئے تو انہوں نے بھی یہی بات کہی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے مغافیر تو نہیں، شہد پیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی ایسی چیز کی ملاوٹ ہو، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد شہد کا استعمال نہیں کروں گا. اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے، یعنی شہد. چونکہ آپ نے قسم کھا کر ایک چیز حرام کی تھی اپنے لیے، تو اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہ کیجیے، کیونکہ آپ کا اپنے اوپر کسی چیز کو اس طرح حرام قرار دینا معمولی فعل نہ تھا. اس کے اثرات صرف آپ کی ذات تک نہ رہتے بلکہ امت تک جاتے، اور وہ چیز جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے بندوں کے لیے، فیہ شفاء للناس، وہ سب کے لیے حرام قرار پاتی. کیونکہ امتیوں پر کیا لازم ہے کہ وہ اپنے نبی کا اتباع کریں، تو وہ آپ کے اتباع میں ایک اچھی چیز سے محروم ہو جاتے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو اس چیز سے روک دیا. اور یہ جو لما کہہ کے روکنا ہے، یہ عتاب کی ایک بہت ہی لطیف قسم ہے. اس کو کہتے ہیں عتاب مع التلطف، یعنی بہت لطف کے ساتھ آپ کو روکا گیا، یعنی بہت پیار سے، یعنی پیار والی ڈانٹ کہہ لیجئے. لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو اپنے لیے حرام کر لیں. اس کی ایک مثال سورۃ التوبہ میں بھی ملتی ہے. عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، منافقین کو جب آپ نے اجازت دے دی تھی کہ وہ جہاد پہ جائیں یا نہ، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، آپ نے ایسا کیوں کیا. تو یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کا آپ کو پوچھنا ہے یا سوال ہے، تو یہ بھی بہت لطف سے پوچھنا ہے. لما تحرم ما احل اللہ لک، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. لیکن عام انسان اگر مصلحتاً کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. مثلا کچھ لوگ کچھ خاص کھانوں سے الرجک ہوتے ہیں، ویسے کسی کو پینٹ سے الرجی ہے، کسی کو پوٹیٹو سے، کسی کو کسی اور فوڈ سے، اور وہ اس وجہ سے اس کو ترک کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. یا پرہیز کرتا ہے کسی خاص کھانے سے اپنی طبیعت کی ناپسندیدگی کی وجہ سے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر ایک عام انسان بھی ایک حلال کو اپنے اوپر قسم کھا کے حرام کرے تو وہ بھی درست نہیں. اور پھر یہاں تو چونکہ آپ نے اپنی ازواج کی خاطر ایسا کیا تھا یا اپنی ازواج کی باتوں کی وجہ سے ایسا کیا تھا، تو اس لیے آگے فرمایا تبتغی مرضات ازواجک، آپ تلاش کرتے ہیں یا چاہتے ہیں. یہ کون سا باب ہے؟ تبتغی، ابتغاء، افتعال. جی ہاں، تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں. مرضات رضامندی، پسندیدگی، خوشنودی. ازواج زوج سے ہے، یعنی ان کا دل رکھنے کے لیے ان کی محبت میں
ان کی خاطر آپ اپنے لیے ایک چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں تو ایسا نہ کیجیے. اب یہ جو تبتغی مرضات ازواجک ہے، اس میں ایک تفسیر تو یوں کی گئی ہے کہ اس کے شروع میں حرف استفہام یعنی آ تھا جو حذف کر دیا گیا. اتبتغی مرضات ازواجک، کیا اپنی بیویوں کی آپ رضامندی چاہتے ہیں؟ یا پھر یہ ہے کہ یہ جملہ مفسرہ ہے، پچھلی بات کی تفسیر کرتا ہے، پچھلی ہی بات کی مزید وضاحت کرتا ہے کہ آپ نے شہد کو اپنے لیے اس لیے حرام کیا کیونکہ آپ کو اپنی بیویوں کی رضامندی مطلوب ہے. اور تیسری بات یہ کہ یہ حال ہے، یعنی آپ کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کس قدر حسن سلوک تھا، اور آپ ان کا کتنا خیال رکھتے تھے اور ان کی پسند کا کتنا خیال رکھتے تھے، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں تبتغی مرضات ازواجک. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی رضامندی کا کوئی کام کرنا شوہر کے لیے برا نہیں. ہاں، اگر ایسی رضامندی کہ جہاں اللہ کی کوئی حد پامال ہو وہ درست نہیں، جہاں حدود الہی میں کسی مداخلت کا اندیشہ ہو وہ پسندیدگی درست نہیں. تو سورۃ الطلاق کا عنوان کیا تھا کہ اگر ازواج سے عداوت ہو اور طلاق دینا ہو تو اس میں بھی آسان طریقہ اختیار کرو، یعنی کسی کی ناراضگی زیادتی پر تم کو آمادہ نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کروائے. اور یہاں کیا ہے کہ کسی کی محبت تمہیں اللہ کی حدود کو پیچھے نہ رکھنے دے. تو خواہ نفرت ہو، عداوت ہو یا محبت ہو، ہر معاملے میں انسان اعتدال سے کام لے اور بات وہی کرے، کام وہی کرے جو اللہ کی رضا کا ہو. عام طور پر لوگ حدود کا خیال نہیں رکھتے. ہمارے عام طور پر ایکسٹریمز پائی جاتی. کچھ لوگوں کے نزدیک کوئی بھی کام بیوی کی مرضی یا پسند کا کرنا کیا ہے، مردوں کی مردانگی کے خلاف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عیب ہے ان کے لیے اگر کسی معاملے میں وہ بیوی کی کسی پسند یا چوائس یا کسی اس کا خیال رکھیں. تو وہ عموماً کیا کریں گے کہ ہر چیز الٹ کریں گے. اگر بیوی کہے گی دائیں جانا تو کہیں گے بائیں جانا ہے. دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ ہر معاملے میں بیوی ہی کی مرضی ہے، خواہ وہ سیدھا کہے یا الٹا کہے، جائز کہے یا ناجائز کہے، حلال کہے یا حرام کہے، تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا. اور چونکہ ازواج کا لفظ جو ہے یہ بیوی اور شوہر دونوں کے لیے آتا ہے، اگرچہ یہاں کانٹیکسٹ میں بیویاں ہی مراد ہیں، لیکن بیویوں کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے کہ نہ تو اللہ واسطے کا بیر رکھے انسان کے بلا وجہ ہر چیز میں مخالفت کرے. اور یہ عام طور پر دنیاوی معاملات میں بھی ہوتا ہے. یعنی ضروری نہیں کہ دین کا معاملہ تو اللہ کے یہاں طے شدہ ہے، اس میں تو جو دینی حدود اور احکام سے متعلق احکام ہے شوہر کے، اس میں تو بیوی کو اطاعت کرنی ہے. لیکن اگر شوہر بیوی کو اللہ کی نافرمانی پر رخسار ہے تو وہاں کیا ہے، رک جانا ہے. تو وہاں بھی دوسری ایکسٹریم کیا ہو سکتی ہے کہ ہر بات مانتے چلے جانا، یہ کہہ کر کہ اب شوہر کو خوش تو رکھنا ہے، چاہے وہ اللہ کی مرضی کی بات ہو یا ناپسندیدگی کی، اس میں شریعت کی حدود کو پامال کر دینا. تو یہ ایکسٹریم رویے جو ہیں وہ درست نہیں. کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان دوسروں کی رعایت رکھے، دوسروں کے ساتھ احسن طریقے پر نباہ کرے، لیکن جہاں اللہ کی حد اور اللہ کا حکم آ جائے وہاں پھر وہ دوسرے کی پسند اور دوسرے کی رضامندی کو ایک طرف رکھ دے. اور پھر اس سے عام روزمرہ زندگی میں بھی باقی وہ لوگ بھی، مثلا دوستوں کا معاملہ ہے، دیگر رشتہ داروں کا معاملہ ہے، اور لوگوں کا معاملہ ہے، تو ان تمام معاملات میں انسان ہمیشہ حق ہی کا ساتھ دے. جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ لا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. تو اسی طرح یہاں بھی تبتغی مرضات ازواجک، تو اس کی خاطر آپ اللہ کی ایک نعمت کو یا اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنے لیے حرام نہ کریں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے.
قد فرض اللہ، تحقیق فرض کر دیا اللہ نے، یعنی مقرر کر دیا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے، کیا؟ تحلتا کھول دینا، حلال کر دینا، ایمانکم اپنی قسموں کا، یعنی تمہاری قسموں کو کھولنے کا طریقہ اللہ نے تم کو بتا دیا ہے۔ قسم کیا ہوتی ہے؟ عقدہ، یعنی گرہ لگاتا ہے نا انسان، یعنی پکا عہد کر لیتا ہے اللہ کو گواہ بنا کے۔ تو یہاں کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے کہ ایسی قسموں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، یعنی جب انسان اپنے اوپر کسی حلال چیز کو قسم کھا کے حرام قرار دے دے اور پھر اس سے رجوع کرنا چاہے تو کیا کرے؟ قسم کا کفارہ ادا کر دے اور وہ کر لے جو اس کو کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں وضاحت گزر چکی ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین۔ کیا ہے کفارہ؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون، اوسط درجے کا جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا ان کو کپڑا پہنانے، یعنی 10 لوگوں کو، او تحریر رقبۃ یا پھر ایک غلام آزاد کرنا، فمن لم یجد پھر جو کوئی نہ پائے، فصیام تو روزے رکھے 3 ایام 3 دنوں کے، ذالک کفارۃ ایمانکم یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم جب تم حلف اٹھاؤ، واحفظوا ایمانکم اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ تو مقاتل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کو توڑنے کے لیے غلام آزاد کیا تھا۔ قد فرض اللہ، اللہ نے فرض کر دیا، لکھ دیا تم پر کہ ایسی قسمیں باقی نہیں رکھی جائیں گی، ان کو توڑا جائے گا، ان گروہوں کو کھولا جائے گا اور اس کا طریقہ بتایا جا چکا ہے۔ ایمانکم تمہاری قسموں کے کھولنے کا، واللہ مولاکم اور اللہ مولا ہے تمہارا، وہو العلیم اور وہ بہت جاننے والا ہے کہ کس چیز میں تمہاری مصلحت ہے، یعنی ایسے امور میں وہ کیوں مداخلت کرتا ہے، وہ کیوں ان چیزوں کو نہیں ہونے دیتا جو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو سب پتا ہے کہ کن چیزوں کی پابندی بندے کر سکیں گے اور کہاں پابندی نہیں ہو سکے گی، کہاں پابندی کرنی چاہیے اور کہاں نہیں کرنی چاہیے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اور وہ بہت حکمت والا ہے، یعنی اس کے سب احکامات حکمت پر مبنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے بے سوچے سمجھے تمہیں حکم دیا ہے کچھ کرنے کا یا کچھ چھوڑنے کا، یا کسی چیز کو تمہارے لیے حلال کیا اور کسی کو حرام کیا، نہیں، حلال و حرام میں جو کچھ بھی ہے اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ عام انسان کی زندگی بھی احتیاط پر مبنی ہونی چاہیے، لیکن کسی رہنما کی زندگی اور بھی زیادہ محتاط ہونی چاہیے، اور پھر اگر وہ پیغمبر ہو تو پھر آخری حد تک، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے واجب الاتباع ہوتا ہے۔ بالکل، اور لوگ آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں، بہت سی چیزیں جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو سائلنٹلی فالو کرنا شروع کر دیں گے، چونکہ انہوں نے قرآن پڑھا اس لیے یہ جانتے ہیں، اور جو یہ کریں وہ ٹھیک ہی ہوگا، تو ہم کیوں نہ کریں۔ اور بعض اوقات لوگ اپنے کرنے کا جواز کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ فلاں بھی تو کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن نہیں لکھا، کیونکہ آپ اگر خود لکھتے تو اپنے بارے میں ایسی بات نہ لکھتے۔ اور پھر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح ہر جگہ محبتوں کا امتحان ہے، اور نفرت اور محبت کے معاملے میں اعتدال۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم اپنی مرضی سے نہیں دیا، آپ جو کچھ بھی بتاتے تھے وہ اللہ کے حکم سے بتاتے تھے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی بھی دلیل ہے، کیونکہ آپ انسان تھے اور آپ کے دل میں انسانوں کی محبت تھی، اور آپ انسانوں کی باتوں سے متاثر ہوتے، اور آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ جب حضرت حفصہ یہ کہہ رہی تھی کہ کیا آپ نے مغافیر پیا ہے، تو آپ کو ان کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس کانٹیکس میں کہہ رہی ہیں، کیونکہ اگر آپ غیب جانتے ہوتے تو فوراً ہی بتا دیتے۔ اور اس سے ایک اور بات
جو بہت اہم اس واقعے سے سمجھنے اور سیکھنے کی ہے کہ ازواج مطہرات بھی انسان تھیں اور ان کے اندر بھی انسانوں جیسے جذبات تھے اور باہم رقابتیں بھی ہوتی تھی، اور ان رقابتوں میں بسا اوقات انسان حق سے بھی ہٹ جاتا ہے، یعنی بسا اوقات کسی کی نفرت اور عداوت یا کسی کی محبت یا جیلسی جو ہے وہ انسان کو کیا کر دیتی ہے، حق سے دور کر دیتی ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیوی کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، اور ان سے یہ کہا تھا کہ تم کسی اور کو یہ نہ بتانا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب چھپا کر کی، اسرہ کا لفظ سر سے ہے، سر کہتے ہیں راز، راز میں کی، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا طرف، بعد بعد، ازواجہ اپنی بیویوں کے، اشارہ ہے حضرت حفصہ کی طرف، حدیثاً ایک بات، کہا جاتا ہے کہ یہی بات تھی پچھلی آیات میں جس بات کی طرف اشارہ ہے اسی کے کانٹیکسٹ میں یا اسی کے سیکوینس میں آگے یہ بات آ رہی ہے۔ فلما نبأت بہ، پھر جب اس نے بتا دیا اس کو، نبأت یعنی خبر دے دی، کس نے؟ حضرت حفصہ نے، بہ ساتھ اس کے، یعنی اس بات کے، حدیث کے، کس کو؟ حضرت عائشہ کو، کیونکہ یہ دونوں کا باہم منصوبہ تھا، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے سامنے قسم کھا کر بتا دیا تو اب وہ ان کے دل میں کیسے رہ سکتی تھی یہ بات کہ وہ فوراً ذکر کریں دوسری سے کہ ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ فلما نبأت بہ، پھر جب اس نے بتا دیا اس کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے، کس کو؟ اس بتانے کو، علیہ اس پر یعنی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی بات آگے پہنچ چکی ہے۔ عرف بعدہ، آپ نے جتلایا اس کے بعض کو، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور اعراض برتا بعض سے، یعنی آپ نے اشارتاً ذکر کر دیا کہ تم نے میرا راز نہیں رکھا اور آگے بتا دیا ہے۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پھر جب آپ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کو، یعنی اس بیوی کو، بھی اس بارے میں، قالت کہنے لگی، یعنی حضرت حفصہ کہنے لگی، من انبا کا ھذا، آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے راز کھول دیا ہے؟ قالا، فرمایا، نبأنی العلیم الخبیر، بتایا ہے مجھے خوب جاننے والے، خوب خبر رکھنے والے نے، یعنی اللہ نے بتایا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت حفصہ نے جو بات آگے بتائی اور وہ بات اللہ نے آپ کو بتا دی، تو حضرت حفصہ حیران ہو گئی کہ یہ تو کسی تیسرے کو پتا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ کوئی تیسرا تو اس منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کتنا اعتماد تھا ان کو حضرت عائشہ پر کہ وہ آپ کو نہیں بتائیں گی، یعنی اس سے ان کے باہمی تعلقات بھی پتہ چلتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ وہ ایک انسانی درجے میں رقابتیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ان کے باہمی تعلقات بہت خوشگوار بھی تھے اور ان میں ایک اعتماد بھی تھا۔ اور جیسا کہ عام طور پر اس موقع پر ہوتا ہے، جب کسی کو پلٹ کر ایسی بات بتائی جائے جو راز کھلنے سے متعلق ہو تو اس کا سوال یہی ہوتا ہے، آپ سے کس نے کہا؟ تو یہی بات یہاں پتہ چلتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل ایک نارمل قسم کے انسانی تعلقات تھے، اور اس میں انسانوں کی وہ تمام جو ایسی کیفیات ہیں جس سے عام انسان گزرتے ہیں، انہی کیفیات سے آپ کا گھرانہ بھی گزرتا تھا۔ لیکن آپ کا گھرانہ چونکہ ایک ماڈل گھرانہ تھا، ایک نمونہ تھا تمام امت کے لیے، لہذا وہاں اگر تھوڑی بہت بھی اونچ نیچ ہوئی تو فوراً اصلاح کر دی گئی۔ سورۃ الاحزاب میں آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کے ازواج کو کیا کہا گیا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور یہاں بھی کیا ہے کہ اتنا کھول کر آپ کی جو اصلاح کی جا رہی ہے یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی شخص اصلاح سے بالا نہیں ہے،
صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر عیب اور ہر نقص اور ہر کمی سے پاک ہے. تو ازواج خواہ نبی کی ہوں وہ انسان ہوتی، اور انسان ہونے کے ناطے کمی بیشی ہو سکتی، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کا تزکیہ کر دیتا ہے. اس سے آپ کی شان میں کمی نہیں ہوتی، یعنی اس سے ازواج مطہرات کی شان اور قدر و قیمت میں کمی نہیں ہوتی. لیکن اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ ازواج ہوتے ہوئے، انسان ہوتے ہوئے ایسی کمی بیشی کا شکار ہو سکتی تھی، تو ہم بھی انسان ہیں، اور انسانوں کے امتحان سخت ہیں اس دنیا میں. کوئی بھی اپنے آپ کو نیک یا پاک یا گناہوں سے بالا نہ سمجھے کہ ہم سے تو کبھی کوئی غلطی ہوئی نہیں. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ ہم ہیومن ہیں، لیکن غلطی کرنے کے بعد اس پر اصرار بری چیز ہے، اس کو نہ ماننا برا ہے، اس کی اصلاح نہ کرنا برا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی صرف وہ نہیں آتی تھی جو قرآن میں لکھا ہوا. یہاں تو نہیں کہیں لکھا ہوا کہ وہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، قرآن سے تو نہیں پتہ چلتا. کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وحی کی ایک دوسری قسم سے جس کو وحی خفی کہا جاتا ہے. اور جو احادیث کا سرمایہ ہے وہ کس پر مبنی ہے؟ وحی خفی پر مبنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتوبا، اگر تم دونوں توبہ کر لو، اللہ طرف اللہ کے، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کیا ہے؟ پلٹ آؤ. اور توبہ کیا ہوتا ہے؟ غلطی پہ شرمندہ ہونا، نہ کرنے کا عہد کرنا، اس کی اصلاح کر لینا، یعنی اصرار نہ کرنا. ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کر لو، فقد صغت قلوبکما، پس تحقیق جھک پڑے ہیں دل تمہارے. صغت کا لفظ جو ہے صاد غین واو سے، پوری طرح جھکنا. تم دونوں کے دل جھک گئے ہیں. اس کا ترجمہ کج ہو گئے ہیں نہ کیجیے، کیونکہ صغا کا لفظ جو ہے یہ کجی کے لیے نہیں آتا، مائل ہونے اور جھکنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تم دونوں کے دل جھک گئے ہیں. کس چیز کی طرف جھک گئے ہیں؟ دیکھنا یہ ہے کہ اگر دل جھک گئے ہیں تو کس چیز کی طرف جھک گئے ہیں. ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ پہلے ہی توبہ کی طرف جھک گئے ہیں، یعنی توبہ کر لو اور تمہارے دل مائل ہے توبہ کرنے کی طرف. تو اس سے ازواج نبی کی ایک طرح سے تعریف کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ جو ہی انہیں احساس ہوا تو انہیں کیا خیال آیا کہ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے. تو اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ توبہ کر لو، صرف خیال پر ہی نہیں بس بلکہ کر ہی لو. اب ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے غلطی ہو تو غلطی مانتا نہیں، اصرار کیے چلے جاتا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے جس سے غلطی ہو اور جو ہی اسے احساس ہو تو وہ شرمندگی میں ڈوب جاتا ہے، اس کو شدید قسم کا احساس ندامت ہوتا ہے. تو یہ جو احساس ندامت ہے اس کے لیے آ رہا ہے کہ تمہارے دل مائل ہو گئے ہیں، یعنی گر پڑے ہیں اور جھک گئے ہیں اور تیار ہیں. اور پھر یہ ہے کہ انسان صرف دل کی بات دل میں نہ رکھے بلکہ اسے باقاعدہ زبان سے کہے بھی. یعنی توبہ میں صرف دل کا جھکنا، صرف دل کا ڈرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان بولے بھی کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں. اور اگر کسی انسان کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس سے معافی مانگ لے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم اور توقیر اور آپ کی پسند و ناپسند کا جس طرح خیال رکھنا چاہیے تھا وہ تم نے نہیں رکھا، تو اس پر تمہیں اب توبہ کرنی چاہیے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی اس کے خلاف، یعنی یہ جتھا بندی آئندہ کے لیے ختم نہ کی اور آئندہ بھی اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں، تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، پس بے شک اللہ وہ اس کا مولا ہے. کس کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ اس کا مددگار ہے. وَجِبْرِيلُ، اور جبریل علیہ السلام. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور صالح مومن. یہ جو صالح مومن ہے اس کا بھی دو طرح معنی کیا گیا.
صالح المؤمنین اگر مضاف الیہ ہو تو مومنین کا صالح یعنی ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس کے گہرے دوست ہیں. اور دوسرا یہ کہ صالح یہاں اگرچہ واحد ہے تو ایک کے معنی میں نہیں، اسم جنس کے طور پر آیا ہے، تو اس سے مراد سارے مسلمان، مخلص مومن. اور صالح کا لفظ کیوں بولا گیا؟ منافق نہیں ہے، منافقوں کو مائنس کرنے کے لیے. صالح المومنین یعنی سارے نیک مومن جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، لہذا تم الگ نہ ہو. والملائکۃ اور فرشتے بھی بعد ذالک اس کے بعد ظہیر مددگار ہیں، آپ کی پشت پناہی کرنے والے ہیں. اس سے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی. اب آپ دیکھیے کہ سورت کے شروع میں لم تحرم ما احل اللہ لک، تو کوئی نادان ہو سکتا ہے سمجھے کہ شاید یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو رہے ہیں، لیکن یہاں آ کر اس بات کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. کمی بیشی کی درستگی کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں اور مومنوں کی نگاہ میں ایک الگ ہے، یعنی خاص مقام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ سے محبت اور آپ کی عزت اور احترام ہم سب کے اوپر لازم ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے. اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ صالح المومنین سے الگ ہو جائے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت اور احترام کیا ہے؟ ایک معیار ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا ثبوت بھی کہاں سے دو؟ فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر کے. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کو دوسرے لوگ سمجھ سکتے ہی نہیں، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے تو سارے مسلمانوں کا ایسا ریاکشن کیوں ہوتا ہے. کیونکہ دنیا کے کسی مذہب، کسی دین، کسی جگہ پر کسی پیغمبر اور کسی بھی شخصیت کا وہ احترام اس کے فالوورز میں نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سچے ماننے والوں میں. ہاں اگر آپ صالح المومنین سے الگ ہیں تو کچھ اور سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس میں شامل ہیں تو پھر یہ ایک ایمان کا ٹیسٹ اور امتحان ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس محبت کا اظہار کرنے کی بھی پھر حدود ہے، اور پھر اس میں ایک اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غلو منع ہے. یعنی آپ کی محبت میں غلو اور اس میں حد سے بڑھ کر آپ کو اللہ کے برابر قرار دینا، اس محبت میں ایسی حرکتیں کرنا کہ جو پھر آپ کی شان کے خلاف ہو یا دین کے خلاف ہو، تو وہ درست نہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ پر ایمان، آپ کی اطاعت، آپ کا اتباع، آپ سے محبت، آپ کی عزت اور آپ کو اپنے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے بلند قرار دینا، زیادہ ان سے محبت رکھنا، یہ ہم سب کے ایمان کا جزو حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. اور اس میں تو ازواج مطہرات کو بھی نہیں چھوڑا گیا کہ تم یہ مت سوچو کہ تمہیں ایک مقام مل گیا ہے اور ایک بہت عزت کا مرتبہ مل گیا ہے تو اب ان کو شوہر سمجھ کر تم جو چاہو کرو. وہ عام شوہر نہیں ہے، ان کا مقام عام شوہروں سے بہت بلند ہے. وہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، لہذا ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ.